احباب گرامی، غزوہ احزاب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خالق کائنات نے زندگی کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دیا، اور اس اسوہ میں ہمارے لیے ہر وہ رہنمائی کا سامان موجود ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان خود ہی اپنی ہدایت کے راستے کا تعین کرتا ہے اور خود ہی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہ بات انتہائی غلط بات ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ہر انسان اپنے ایک لیول کے اوپر کھڑا ہو کے سوچتا ہے، اور ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں باقی سارے بھی وہیں کھڑے ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں باقی سارے بھی وہ سوچیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اپنے معاشرے کے ان لوگوں کی مثال لیتے ہیں جو لوگ سر عام ڈاکے ڈالتے ہیں۔ وہ لوگوں کو گن پوائنٹ پر روک کر ان کا مال اسباب لوٹتے ہیں اور منطق یہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی ہم نے بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، ہم بھی رزق ہی کما رہے ہیں، ہم بھی محنت ہی کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جو روزہ چھوڑتا ہے اس کی منطق یہ ہے کہ دیکھیں جی زندگی بھی ایک سفر ہے اور سفر میں روزہ معاف ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک منطق پیش کرتا ہے، جسے ہم نے سورۃ الروم کے اندر پڑھا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر بندہ اپنے دین کے اوپر، اپنی بات کے اوپر خوش بیٹھا ہے، اس کو اس بات کا فکر ہی نہیں کہ اس کے لیے رہنمائی کا جو سامان اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کو کس سطح پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کو بالکل نیا مسلمان پڑھے، اس کو کوئی کافر پڑھے، اس کو کوئی عالم پڑھے، یہ اس کے لیول کا بن کے اس کو ملتا ہے۔ یہ اس کو اتنی ہدایت دیتا ہے جتنا وہ اس میں گہرا غوطہ لگاتا ہے۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ان کی صورت میں وہ اسوہ اور قدوہ عطا فرمایا جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ ایک ایک حرکت صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جھکے، آپ یوں اٹھے، آپ کا قدم یوں چلا، آپ کا گھٹنا اس حال میں تھا، آپ کے قدم مبارک اس حال میں تھے، آپ کے چہرے کا رنگ یوں بدل گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں، اور پھر اس رونے کا نقشہ کھینچ دینا۔ ایک ایک بات ہم تک پہنچانے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ وہ بات جو اللہ نے سورۃ الحجر کے اندر کہی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس شریعت کے رکھوالے ہیں، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، اس کی ترویج اور اشاعت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی احادیث بھی محفوظ ہیں، اور یہ قرآن بھی محفوظ ہے، آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، اور تو اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی سیرتوں کو بھی ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ اور اس صحابہ کرام کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر اقتداء کرنی ہے، اگر اتباع کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کرو۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ یہ بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، اس لیے نبی کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین پچھلی آیات میں جو اللہ نے منافقین کا طرز عمل ذکر کیا کہ سارے لشکروں کو اور جتھوں کو دیکھ کر ان کی ہوا اکھڑ گئی، یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکے کا وعدہ ہے، یہ میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ اصل مرد کون ہوتا ہے، جو تم مرد بنتے ہو، ہم تمہیں مرد دکھاتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایک تم جیسے تھے کہ
کہ جنہوں نے لشکروں اور جتھوں کو دیکھا، کفار کے اسلحے اور ان کے وسائل کو دیکھا، تمہاری ہوا اکھڑ گئی، تمہاری آنکھیں یوں پھرنا شروع ہو گئی جیسے موت کی غشی تم پر طاری ہو رہی ہو، تمہارے اوپر تو جان کے لالے تمہیں پڑ گئے۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ رأى المؤمنون، اللہ نے ان کو ان کی صفت کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور وہاں پر کیا تھا کہ یقول المنافقون، منافق یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔ یا اب اللہ رب العالمین یہاں موازنہ کروائیں گے کہ ادھر تم لوگوں کی یہ بات تھی، اور یہ دیکھو کہ تمہارے مقابلے میں یہ مومن لوگ جن کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق بھی کھود رہے ہیں، کفار کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، اور اندر سے بنو قریظہ کے حملے کو بھی روکے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایک مومن کی آنکھ نے جتھوں اور لشکروں کو دیکھا، قالوا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، سچا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، ایمان کے کلمے پڑھنے ہیں، اپنے زبان سے اقرار کرنا ہے، اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی، ہم نے ان کو بھٹیوں کے اندر جھونک دیا، اتنی زیادہ مصیبتوں اور تنگیوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ وقت کا رسول بھی بول اٹھا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ان لوگوں کو سونے کی طرح باہر نکال لے گا، مکھن سے بال کی طرح اللہ رب العالمین ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو اپنے وعدے میں پکے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ مومن ان لشکروں اور جتھوں کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا، کہ جنت یوں ہی نہیں مل جانی، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی، اپنا گلا کٹوانا پڑے گا، اپنے اعضاء کو پھڑکتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس وعدے کی لاج رکھتے ہوئے اگلی بات یہ کہی کہ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، منافق یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکے کا، اور مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ بات کہی، سچے وعدے ہمارے ساتھ کیے۔ وَمَا زَادَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لشکروں کا آنا، ہر طرف سے گر جانا، مصیبتوں کا ایک دم سے آ جانا، قحط بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، خندق بھی کھودنی ہے، بھوک بھی برداشت کرنی ہے، اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی جان کو بھی لالا پڑا ہوا ہے، باہر سے سارے کافر آئے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان ساری مصیبتوں کے باوجود ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ جتنی بھی مصیبتیں تیرے اوپر آئیں ان سب نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کی فرما برداری کو بڑھا دیا، یہ اور زیادہ اپنے ایمان میں بڑھ گئے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی ایسی مصیبت جو ہم پر آئے اور وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جو ہمیں اللہ رب العالمین کے بہت قریب کر دے، ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے، ہماری زبان سے کلمہ شکر نکلوا دے، ہماری زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکلوائے، ہمارے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا کر دے، کوئی بھی مصیبت، ہمارا کوئی بھی نقصان، اس کے بدلے میں اگر ہماری یہ کیفیت بن جائے تو یاد رکھیے آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اتنی دیر تک مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ مصائب میں ہی فوت ہو جاتا ہے، لقی اللہ سے مل جاتا ہے، وما علیہ خطیہ، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں، اللہ اس کو بالکل نکھرا ہوا اجلا ہوا اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ مصیبت، ہر وہ فتنہ، ہر وہ نقصان جو ہمارے دل میں اللہ کے متعلق شکوے پیدا کر دے، جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا جیسے ہماری کلاس کی حالت ہے اور
پچھلے 2 ماہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ کاروبار ہی ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ آ نہیں پا رہے. جس چیز نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا, جو اللہ رب العالمین سے دور کر دے, یاد رکھیے وہ بہت بڑا فتنہ ہے, وہ بہت بڑی مصیبت ہے, اور وہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اس لیے مومن کا جو انداز ہے وہ یہاں پر اللہ دکھا رہے ہیں کہ لشکروں کے آنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ گیا, اس کے اوپر مصیبت آئی, اس کا ایمان بڑھ گیا. وَتَسْلِيمًا, ماننے میں, اطاعت اور فرما برداری میں بھی وہ بڑھ گیا, کیونکہ مومن کی نظر ہی یہ ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ خیر کی تلاش ہوتی ہے. وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ اگر مجھ پر مصیبت آئی ہے میں اپنا محاسبہ کروں, مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. اور اگر غلطی اس کو کہیں نظر نہیں آتی, اس کا دل اس کو یہ ضرور کہتا ہے کہ ہاں بھئی غلطی ماننا تم نے نہیں کی, لیکن فلاں نیکی بھی تو نہیں نہ کرتے, نیکی کر لو آگے بڑھ کے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, مومنوں میں کچھ ایسے جوان مرد ہیں, صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ, اللہ کے ساتھ جو ان کے اوپر وعدہ پکا تھا, جو فرض وعدہ تھا ان کے اوپر, جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی, اپنی بات کر لی تھی, انہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. غزوہ احد کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ اے اللہ, بدر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے گئے, میں وہاں پر حاضر نہیں ہو سکا. اے اللہ, آج احد کے میدان میں میں ایسی لڑائی لڑوں گا کہ اللہ تو بھی دیکھے گا کہ انس بن نضر نے, تیرے بندے نے تیرے راستے میں کیسی لڑائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا, افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو کافروں نے قتل کر دیا ہے. انس بن نضر آگے بڑھے, راستے میں سیدنا سعد بن معاذ ملے, کہا ابو عمر کدھر چلتے ہو؟ کہا احد پہاڑ کے پچھلی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آج انس بن نضر زندہ نہیں رہے گا, کیونکہ جب محمد الرسول اللہ ہی نہ رہے تو دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا. آگے بڑھے, کافروں سے ٹکر لی اور شہید کر دیے گئے. سیدنا انس جو ان کے بھتیجے ہیں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, میں نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا, پورے جسم کے اوپر 80 زخموں کے نشان تھے, لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. میری پھپھی سیدہ ربیع بنت نضر نے آ کر ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی پہچان کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی. وہ بھی صحابی تھے. سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں احد سے ایک دن پہلے میں اور میرا بھائی عبداللہ بن جوحش ایک پہاڑ کی گھاٹی کے پچھلی سائڈ پر کھڑے تھے. میں نے کہا عبداللہ میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا, پھر تم دعا کرنا, میں آمین کہوں گا. عبداللہ بن جوحش نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اے اللہ, کل قیامت کے دن جب کافروں سے مقابلہ ہو, اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں, میری تلوار کی کاٹ بہت زیادہ ہو, میرے راستے میں میرے مقابلے میں جو بھی تیرا دشمن آئے, اے اللہ وہ کافروں کا کوئی بہت بڑا سردار ہو, اے اللہ میں اس کے ساتھ لڑوں, وہ میرے ساتھ لڑے, اے اللہ میں اس کو تیرے لیے قتل کر دوں. تو مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھے تو میں تجھے بتاؤں کہ اللہ اس کافر کو میں نے تیری رضا کے لیے قتل کیا تھا. عبداللہ بن جوحش کہنے لگے آمین. پھر عبداللہ بن جوحش نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ کل جب میری جنگ ہو, جب میں کافروں کے ساتھ لڑوں, اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں, میری نیت صاف ہو, اے اللہ جب میں کافروں سے لڑوں میں لڑتا رہوں حتیٰ کہ کوئی کافر مجھ پر غالب آ جائے, وہ مجھے قتل کر دے, پھر وہ میرے کان, میرے ہونٹ اور میرا ناک اور میری آنکھیں نکال دے, اور پھر اے اللہ جب میں تیرے پاس پیش کیا جاؤں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے یہ کان, یہ تیرے ہونٹ, تیرا ناک, تیری آنکھیں کدھر ہیں, تو میں تیرے سامنے ثبوت پیش کر سکوں کہ اے میرے رب یہ تیرے راستے میں کٹوا کر آیا ہوں, تو میری شہادت کو قبول کر لے. سعد کہتے ہیں میں نے بھی آمین کہا. اللہ کی قسم اگلا دن ہوا, میرا مقابلہ عمر بن عبد ود کے ساتھ ہوا, جو کافروں کا بہت بڑا سردار تھا, 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل کر دیا اور میری دعا قبول ہو گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک لاش نظر آئی, اس کے ناک بھی کاٹ دیے گئے, اس کے
ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، اس کی آنکھیں بھی کاٹ لی گئیں، اس کے کان بھی کاٹ کر ایک رسی کے اندر پرو کر درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے بھائی عبداللہ بن جوہش کی لاش تھی، اور میں اس وقت پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا مجھ سے بڑی بہتر تھی۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہر وعدہ اپنا سچا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وعدے کی بات، اپنی بات ساری کی ساری اپنی نظر پوری کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، شہادت کا شوق لیے ہوئے۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں، وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تیرے رسول کے شہر کے اندر شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنسا کرتے تھے، عمر اب تو مدینہ امن والا ہو گیا، اب کسی کافر کی جرت نہیں کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے، آپ کو مدینہ میں کیسے شہادت ملے گی؟ کہا اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے عطا کر دی۔ اللہ سے شہادت کا سوال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی بندہ خلوص دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے، مرتا وہ اپنے بستر پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں حالات کی سختی کو دیکھ کر وہ مومن پلٹا نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ بھاگا نہیں، وہ ادھر جم کر کھڑا رہا، اس نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ ہے وہ بات کہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے جزا دے دے، ان کو بدلہ دے دے، ان کو اجر دے دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے دے، یا چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ منافقوں کو عذاب نہیں دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین منافقوں کو عذاب دے گا، ضرور دے گا، لیکن ان منافقوں کو جو نفاق کے اوپر مرے ہیں، اور وہ منافق جو بھی زندہ ہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین کو ان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، وہ توبہ کریں اور وہ معاف کر دیے جائیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی دلیل آگے یتوب علیہم، کہ اللہ ان کو توبہ کی، ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وہ اللہ کہ جس نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وہ جس حال میں آئے تھے، جو سوچ کر آئے تھے، جس غصے کے ساتھ وہ آئے تھے، اللہ نے اسی غصے کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے، تمہارے مدینے کو تم سے محفوظ کر دیا۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی، کوئی مال غنیمت جو وہ سوچ کر آئے تھے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وہاں پر پھر مومن نہیں، تیرا رب لڑا تھا۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب مومن کھڑے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کف اللہ المؤمنین، اللہ مومنوں کو کافی ہو گیا۔ تو ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ جب ہمارے اوپر مصیبتیں ہوتی ہیں تو ہمارے واویلے کچھ اور ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کفا باللہ وکیلا، اللہ تیرا سازگار ہے، اللہ کافی ہے سازگار ہونے کے لیے۔ ان اللہ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ بڑا طاقتور ہے اور نہایت غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔